بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بایوسٹیٹسٹک کے لیکچر سیریز 2023 کے فرسٹ لیکچر میں خوش آمدید، اور اس لیکچر میں ہم بایوسٹیٹسٹکس یا اسٹیٹسٹکس پھر آئیں گے بایوسٹیٹسٹکس اور اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں تو اس پہ بات کریں گے۔ اس سیریز کے سٹارٹ کرنے کا مقصد ایک تو اپڈیٹڈ نالج جو ہے اسٹیٹسٹکس کے کورس سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس کو دینی ہے، اور دوسری کہ یہ سیریز ہماری پچھلے جو ہم پاور پوائنٹ سے بناتے تھے اپنے لیکچرز، تو اس سے تھوڑی سی مختلف ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے پاس پیورلی بیسڈ آن بک ہوگی اور اس کو ہم شارٹ کر کے ایکسپلین کریں گے۔ سو ناؤ اسٹارٹنگ ود دا انٹروڈکشن، بیسیکلی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ اسٹیٹسٹکس is the science of conducting studies to collect, organize, summarize, analyze and draw conclusion from the data۔ یہ بالکل وہ تمام سٹیپس ہیں جو ہم اسٹیٹسٹکس میں استعمال کرتے ہیں، اور جس کے لیے ہم ایک پراپر فیلڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ڈیٹا مینیج کرنے کے لیے، دیٹ از کالڈ اسٹیٹسٹکس۔ مثال کے طور پہ پروفیشنل لوگ بہت زیادہ وہ اسٹڈیز ریڈ کرتے ہیں اپنے اپنے فیلڈس کے جس میں بہت میسو ڈیٹا یوز ہوا ہوتا ہے، اس میں اسی طریقے سے کچھ سمبلز، ویکیبلری، کانسیپٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اور ریسرچ کی فیلڈ میں اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ بیسک سے لے کر ایڈوانس لیول تک یوز ہوتی ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ ڈیزائن آف دا ایکسپیریمنٹ سے لے کر ڈیٹا کی کلیکشن، اس کی آرگنائزیشن، انالائسس اور سمرائزیشن سے لے کر جو فائنل ہمارے پریڈکشنز ہیں اور فیوچر کے لیے وہ تک کرنا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ڈیٹا یا معلومات کو مینیج کرنے کو کہتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ ڈیٹا جو پھر ہیلتھ سائنسز میں استعمال ہو اس کو بایو اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں، یعنی لائف سائنسز یا ہیلتھ سائنسز میں، کیونکہ وہ لائف یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہوتی ہے، بایولوجی سے ریلیٹڈ جو ہوتی ہے، تو وہ پھر اسی ڈیٹا کو مینیج کرتی ہے وہ اسٹڈیز یا فیلڈز، تو اسی لیے پھر اس کو بایو اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی پھر بہت ساری ہم جو ہے جب برانچز پہ آ جاتے ہیں یا پھر ڈیٹا کے ٹائپس پہ آ جاتے ہیں، یا پھر ہم پھر فردر بات کرتے ہیں کہ سیمپل کیسے سلیکٹ کرتے ہیں، تو یہ کچھ ڈیفرنٹ جو ہے وہ آبجیکٹیوز ہیں جب ہم اسٹیٹسٹکس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ ضرور پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ بات کریں گے اسٹیٹسٹکس کی دو مین برانچز کی، جس میں ایک ڈسکرپٹیو ہے اور دوسرا انفرنشل ہے، کیونکہ یہ تقریباً کسی بھی فیلڈ سے ہو، آپ چاہے وہ آپ میڈیکل سائنسز سے ہو، لائف سائنسز سے ہو، انجینئرنگ سے ہو، یا کوئی بھی فیلڈ ہو، تو آپ کو اسٹیٹسٹکس کے یہ دو برانچز سمجھنا لازمی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ جو بھی ڈیٹا کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا وہ ڈیٹا ہمارے پاس جس شکل میں موجود ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، ڈیٹا کوئی نہ کوئی ہمیں ایک کریکٹرسٹکس یا ایٹریبیوٹ دکھاتا ہے ڈیفرنٹ ویلیوز کی شکل میں، کوئی خاص اس کی جو ہے نا وہ ویلیو، ایسی ویلیوز ہوتی ہیں جن کا کوئی کریکٹرسٹک ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایج ان ایئر، تو 10 جو ہے وہ ہم ایئرز اگر لکھ لیں کہ 10 ایئرز، تو وہ ہمارے پاس ایج شو کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہی 10 کا نمبر ہے لیکن اس کے ساتھ ہم کے جی لکھیں تو یہ ہمیں ویٹ شو کرتا ہے۔ سو یہ ایک ویریبل ہے جو کہ اپنے ساتھ ایک کریکٹرسٹک یا ایٹریبیوٹ شو کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کو ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ سپوز کرے کمپنی ہے جو کہ سالانہ وہ کہتے ہیں کہ 100 گاڑیاں بناتی ہے، اور ہر 100 میں سے 3 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ ایکسیڈنٹ میں وہ گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہے۔ سو وہ کمپنی جو ہے اپنا ایک اسٹیمیٹڈ وہ رکھ لیتی ہے جنرل پیٹرن کا، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی 3% ایسی گاڑیاں جو ہر 100 میں سے 3% جو ہے
وہ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے خراب ہو جانی ہوتی ہے تو انہوں نے انشورنس اس کی دینی ہوگی، تو وہ اپنا انشورنس کا جو ایک پلان بناتے ہیں تو وہ پھر فورکاسٹنگ کرتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ گاڑیوں کو انہوں نے اس طرح پوٹینشلی انشورنس کوریج دینی ہوگی، تو وہ 3% ہے. سو اب یہ 3 کا نمبر جو پرسنٹیج کے ساتھ آ رہا ہے یہ اس کے انشورنس کے ایک پریڈکشن کو شو کرتا ہے، کریکٹرسٹک ہے یا ایٹریبیوٹ ہے جس کو ہم ویریبل کہتے ہیں. سو ڈیٹا کو ہم ڈیفرنٹ طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، جو یہ ویریبلز ہیں ہمارے پاس. اور اسٹیٹسٹک کی جو برانچز کی ہم نے بات کی تو وہ 2 مین ٹائپس ہیں اس کے، ایک کو ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کہتے ہیں اور ایک کو انفرینشیل کہتے ہیں. سو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس جو ہے جس میں ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں. جیسے ڈیٹا جو ہے وہی ہم سامنے بتاتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں. اس میں ہماری طرف سے کوئی ایڈ آن چیزیں نہیں ہوتی، صرف ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو اسٹیٹسٹیشین ہوتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک میں وہ سچویشن کو جسٹ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو مردم شماری ابھی بھی پاکستان میں چل رہی ہے 2023 میں، سو یہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ کتنے میلز ہیں، کتنے فیمیلز ہیں، کس کی کیا کیا مطلب کتنے پرسنٹ لوگوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ کیا ہے کنڈیشن، جاب لیسنس اور امپلائمنٹ کا، اپنے بزنس کا، اور پھر پاپولیشن کے ڈفرینٹ کتنے بچے اسکول جاتے ہیں، اور ڈراپ آؤٹ ریشو کیا ہے بچوں کا. پھر جو ہے وہ بہت سارے اور اس کے اسٹیٹسٹیکل ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں شو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں وہ جو موجودہ حالت ہوتی ہے نا، جتنے نمبر میں جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے صرف وہ ہمیں رپورٹ کرتی ہے. اس میں مزید جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف جو ڈیٹا ایگزسٹنگ ہوتا ہے وہی ڈیٹا ہمیں سامنے آ رہا ہوتا ہے. سو یہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک ہے. جہاں تک انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کی بات ہے تو اس کی ڈیفینیشن میں اگر ہم دیکھیں تو انفرینشیل اسٹیٹسٹک کنسسٹ آف جنرلائزنگ فرام سیمپل ٹو پاپولیشن. مطلب ہم جو ہے سیمپل کی بیس پہ جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے جو ہمارے پاس ریزلٹ آتے ہیں تو اس کو ہم جنرلائز کرتے ہیں، پاپولیشن پہ اپلائی کرتے ہیں ہم اس کو، ایک لارجر گروپ پاپولیشن جو بیسیکلی وہ سیمپل وہیں سے اٹھائے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اس میں ہم اسٹیمیٹس پرفارم کرتے ہیں اور ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اور یہ جو اسٹیمیشن کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں یا پھر ہائپوتھیسس یا مفروضے ٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے کوئی بات ہم نے فرض کی ہے اور اس کو ہم نے ریئل ٹائم ڈیٹا کے بیس پہ ٹیسٹ کر لیا اور پھر اس کو پورے پاپولیشن پہ اپلائی کر لیا، تو یہ ہم انفرینشیل اسٹیٹسٹک میں کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انفرینشیل اسٹیٹسٹک میں ہم 2 ویریبل یا 2 سے زیادہ ویریبل کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ معلوم کرتے ہیں، اور اسی ویریبلس کے ان ریلیشن کے بیس پہ ہم فیوچرز کی پریڈکشن دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہم انفرینشیل اسٹیٹسٹک میں کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس پروبیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں، چانس آف ایونٹس کی ہم بات کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ، یہ پروبیبلٹی پہ ہمارا پورا ایک لیکچر انشاءاللہ ہوگا اسی سیریز میں. لیکن پروبیبلٹی بھی بیسیکلی جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کتنا ایک ایونٹ جو ہے اس کے ہونے کے چانسز ہیں. سو فردر جو ڈیفینیشن جس پہ ہم بات کریں گے اس میں ایک ہمارے پاس ہے پاپولیشن اور دوسرا ہے سیمپل. تو دیکھیں ہمارے پاس پاپولیشن وہ تمام سبجیکٹ چاہے وہ ہیومن ہو یا ہیومنس یعنی انسانوں سے ہٹ کے ہو، جس کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کو ہم پاپولیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ جتنے بھی مریض ہیں 18 سال سے اوپر کے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، چاہے میڈیکل ہو یا سرجیکل پیشنٹس ہوں، کسی بھی لحاظ سے آئے ہوں، تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک پاپولیشن ہوگی. اب انہی 18 سال سے اوپر اگر سپوز کر ایک ہاسپٹل میں 200 مریض ایڈمٹ ہیں اور اس میں سے ہم 60 مریضوں کا انتخاب کرتے ہیں ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے، تو وہ 60 پیشنٹس جو ہے اس ہاسپٹل میں وہ ایک سلیکٹڈ گروپ آف سبجیکٹس ہوں گے جو پاپولیشن سے ہم نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے، اور ان سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں اور ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. سو بیسیکلی پاپولیشن جو ہے وہ تمام سبجیکٹس جن میں ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے اور جن کو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، جن سے ہم ڈیٹا لینا چاہتے ہیں، لیکن کسی بھی وجہ سے ہم جو ہے ان تمام سبجیکٹس کو کور نہیں کر پاتے تو ان کا ایک پورشن چوز کر لیتے ہیں، اور وہ پورشن جو ہم چوز کرتے ہیں جن سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، جن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس سیمپل کہلاتا ہے.
سو یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی ہم سیمپل جب چوز کرتے ہیں تو سیمپل کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اور پاپولیشن کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے کریکٹرسٹکس جو ہے وہ ہمارے پاس سیم ہی ہوتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم سملر ہوتے ہیں، اور بلکہ یہ ضروری ہے کہ جنرلائزیشن کے لیے کہ اگر ہم جو ہے نا جس سیمپل سے ہم ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں اگر اس کے کریکٹرسٹک اپنے پاپولیشن سے میچ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو اسٹڈی نہیں کر پا سکتے۔ سو جناب اب ہم آتے ہیں ویریبل اور ہمارے پاس ٹائپس آف ڈیٹا پہ، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے یہ بھی کہ ویریبلس جیسے ہم نے کہا کہ کوئی بھی سیٹ آف انفارمیشن جو ہمیں جو نمبرز ایک کریکٹرسٹک ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے، کوئی بھی ڈیٹا جو ایک کریکٹرسٹک ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ڈیٹا اصل میں ہمیں کیا دے رہی ہوتی ہے، اس کو ہم ویریبل کہتے ہیں۔ سو اسٹیٹسٹیشین عام طور پہ جو بھی انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں اور جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں رینڈم ویریبل سے، تو وہ بیسیکلی ہمیں جو ہے ایک وائڈ رینج آف انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، تو اسی لیے ان انفارمیشن کو کیٹیگرائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ویریبل اسی لیے ہم جو ہے نا کلاسیفائی کرتے ہیں کوالیٹیٹیو یا کوانٹیٹیو ویریبل کے حساب سے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ کوالیٹیٹیو ویریبل وہ ہیں جن کو ہم یا تو الگ الگ کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں یا کسی خاص کریکٹرسٹک یا ایٹریبیوٹ کی بنیاد پہ ہم ان کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جینڈر ہے تو جینڈر یا میل یا فیمیل، مطلب دو ایسی کیٹیگریز ہیں جن میں ہم جینڈر کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں، اور یہ میوچولی ایکسکلوسیو ہوتے ہیں، مطلب یا تو کوئی میل ہو سکتا ہے اور یا کوئی فیمیل ہو سکتا ہے۔ سو دو جو اسپیسیفائڈ جینڈر ہے تو اس میں ہم ڈیٹا کو کیٹیگرائز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو جینڈر ہے یہ کوالٹیٹیو ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کوالٹیٹیو ویریبل کی اگر ہم بات کریں تو ریلیجیس پریفرنسز یا جیوگرافیکل لوکیشن، کوئی مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے یا کوئی اور ریلیجن سے ہے، تو یہ ریلیجیس پریفرنسز جو ہے یہ بھی جو ہے ایک نان میوچولی ایکسکلوسیو نہیں سوری میوچولی ایکسکلوسیو جو ہے وہ ہمارے پاس ایونٹس ہیں کہ اگر تو کوئی مسلم ہے تو ہی کین ناٹ بی اے ہندو، اور اگر کوئی ہندو ہے تو ہی کین ناٹ بی اے کرسچن۔ سو یہ میوچولی ایکسکلوسیو پریفرنسز ہوتی ہیں، یا جیوگرافیکل لوکیشنز جو ہے کہ اگر کوئی فی الحال جو ہے اسلام آباد میں بیٹھا ہے تو ہی کین ناٹ بی ان کراچی ایٹ دا سیم ٹائم فزیکلی۔ سو یہ میوچولی ایکسکلوسیو ایونٹ ہوتے ہیں، کوالٹیٹیو ایونٹس ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس طرح کا ڈیٹا جو ہے ہم کوالٹیٹیو ویریبلس کے طور پہ پہچانتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے ہمارے پاس کوانٹیٹیو ویریبل وہ ویریبلز ہیں جو ڈیٹا ہمارے پاس نومیریکلی ہوتا ہے اور اس کو ہم کسی آرڈر یا رینک کے بیس پہ جو ہے نا وہ کلاسیفائی کرتے ہیں، آرڈر کی فارم میں یا رینکنگ کی فارم میں۔ فار ایگزامپل ایج ہے، یہ ایک نومیریکل ویلیو ہے اور لوگوں کو ہم ڈفرینٹ ایج کے رینکس میں آرڈرز میں رکھ سکتے ہیں، کہ مطلب چائلڈہڈ ہو گیا، ایڈولسنس ہو گئی، ینگ ایج، پھر مڈل ایج اور پھر اولڈ ایج، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے باقی کوانٹیٹیو ویریبلز بھی ہیں جس میں ہمارے پاس ہائٹ ہے، ویٹ ہے، باڈی ٹیمپریچرز ہیں، یہ کوانٹیٹیو ویریبل ہے۔ اور ان دونوں میں مین فرق آپ یہ دیکھیں کہ کوالٹیٹیو ویریبل کوئی کوالٹی ایٹریبیوٹ ہمیں شو کر رہا ہوتا ہے، جبکہ کوانٹیٹیو ویریبل جو ہے وہ ہمیں کوئی کوانٹٹی پریڈکٹ وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ سو جیسے ہائٹ ہے یا ویٹ ہے یا باڈی ٹیمپریچر ہے تو یہ بیسیکلی جو ہے کوالٹی تو ہے ہی کسی چیز کی، ہائٹ یا ویٹ، بٹ اس میں ہم جو ہے وہ کوانٹٹی کو بھی دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی ایک کا ویٹ دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے یا کسی کی ہائٹ دوسری چیز کی ہائٹ سے کم ہوتی ہے، یا باڈی ٹیمپریچر میں جو ڈفرینسز ہوتے ہیں تو یہ کوانٹٹی بھی ساتھ شو کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو کوانٹیٹیو ویریبلس کو ہم فردر دو گروپس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک کو ہم ڈسکریٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو کنٹینیوس کہتے ہیں۔ جو ڈسکریٹ ویریبل ہوتا ہے اس میں یہ صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ وہ ہول نمبر ہوتے ہیں، جیسے 0 1 2 3، ٹھیک ہے۔ یہ کاؤنٹیبلز جو ہوتے ہیں نا ان کو ہم
مطلب ہول نمبر، یہ کاؤنٹیبل نمبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سو جیسے کہ ہمارے پاس کسی بھی فیملی میں بچوں کی تعداد، یا ہمارے پاس کسی کلاس روم میں اسٹوڈنٹ کی تعداد، یا جو ہے وہ ہم دن میں کتنے کالز ریسیو کرتے ہیں اپنے موبائل فون پہ، تو یہ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ یا ہول نمبر ہوتا ہے، تو اس کو ہم ڈسکریٹ ویریبل کہتے ہیں. صحیح ہے. تو ڈسکریٹ ویریبل وہ ویریبل ہوتے ہیں دیٹ کین بی کاؤنٹڈ، ویئر ایز کنٹینیوس ویریبل جو ہے وہ ویریبل ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی انفائنائٹ نمبر آف ویلیوز ان کی انٹرول میں موجود ہوتے ہیں، دو اسپیسیفک ویلیوز کے بیچ جو ہے انفائنائٹ نمبر موجود ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ویلیو ہے 1.0 سے لے کر 2.0 تک، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 1.01 1.02 پھر 1.03 اسی طریقے سے چلتا چلے گا، اور یہ 1.09 ہوگا، پھر یہ جائے گا 1.1، پھر یہ 1.10 1.11 1.12، اور یہ اس طرح چلا جاتا جائے گا، اور پھر 2.0 تک ہوگا. تو بہت سارے نمبر اس میں ہیں، اینڈ ایون یہ میں نے صرف 2 ڈیسیمل پوائنٹس تک لمٹ رکھا ہے. اگر میں اس کو ڈیسیمل پوائنٹس بڑھاتا بھی جاؤں کہ جیسے 1.0001 پھر 1.0002، تو یہ پھر جو ہے انکاؤنٹیبل ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ نمبرز آ جاتے ہیں، اور دو نمبرز کے بیچ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ویلیوز آ جاتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس کنٹینیوس ویریبل کی یہ نشانیاں ہیں کہ اس میں انفائنائٹ نمبرز ہوتی ہیں کسی بھی انٹرول کے بیچ. فار ایگزامپل ٹیمپریچر جو ہے یہ کنٹینیوس ویریبل ہے، تو ہمارے پاس جو کنٹینیوس ویریبل ہوتے ہیں وہ جیسے یہاں پہ بھی آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ انفائنائٹ نمبر ہوتے ہیں between any two specific values and they are obtained by measuring, so they are often include fractions and decimals. For example میں کہوں کہ 36.7 ڈگری فارنہائٹ سے لے کر 46.7 ڈگری فارنہائٹ، تو اس کے بیچ چاہے ہم جو ہے فارنہائٹ میں لیں تو بھی ایک سیریز آف نمبرز ہوتے ہیں اس انٹرول میں، اور اگر اسی کو میں سینٹی گریڈ میں لوں تو اس میں بھی میرے پاس جو ہے وہ ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، کنٹینیوس نمبرز ہوتے ہیں جو کہ ان دو ویریبلز کے ایک انٹرول کے بیچ جو ہے وہ فال کر رہا ہے. سو یہ کنٹینیوس ویریبل ہوتے ہیں. تو اس کو ہم جو ہے اگر سمرائز کریں تو ایسے شو کر سکتے ہیں. میں آپ کو باقاعدہ ایک فلو چارٹ کے ذریعے دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا ہے، تو ڈیٹا کو ہم کوانٹیٹیو یا کوالیٹیٹیو میں وہ کرتے ہیں، اور پھر کوانٹیٹیو میں ہم ڈسکریٹ یا کنٹینیوس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے کوالیٹیٹیو کا بھی ہے جس میں ہم نامنل اینڈ آرڈینل کے نام سے دو وہ بناتے ہیں، کہ ایک ہم نیم جیسے میل فیمیل یا جو ہے ہمارے پاس ریلیجن کے نیمز ہیں، تو یہ نامنل کے کیٹیگری میں ہم ڈالتے ہیں، جبکہ آرڈینل آرڈر کے فارم میں جیسے پیزا سائزز ہو گئیں تو اسمال میڈیم لارج ہو گیا، یا اسی طریقے سے ایج ہو گئی تو ینگ ایج مڈل ایج اور اولڈ ایج اسی طریقے سے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آرڈر کی شکل میں آرڈینل ویلیوز جو ہے کوالٹیٹیو میں ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. سو یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کنٹینیوس ڈیٹا ہوتا ہے تو اس کو ہم جو ہے بیسیکلی جب میجر کرتے ہیں تو اگر تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا تو سمپلی ہم اس کو جو ہے راؤنڈ آف کے ایک رول سے پاس کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ راؤنڈ آف کا رول کیا ہے، جس میں ہم کسی بھی نمبر کے نیئرسٹ جو ہے یونٹ کو آپٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ہائٹ ہے جو ہمارے پاس 72.5، ٹھیک ہے. سو اگر تو وہ ہائٹ ایسی ہے کہ یہ 0.5 کا ڈیجٹ ان سمپل ورڈز آپ یاد رکھیں، اگر تو وہ ہائٹ 72.5 سے کم ہے تو وہ راؤنڈ آف کر کے ہم صرف اس کو 72 لکھیں گے. لیکن اگر تو یہ ہمارے پاس 72.5 یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو ہم راؤنڈ آف کر کے 73 لکھیں گے. سو اسی طریقے سے ہمارے پاس 73 کا جو ایک مڈ رینج ایک نمبر ہے، راؤنڈ آف عام نمبر لکھتے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 72.5 سے لے کر 73.5 کے بیچ جتنے نمبر ہے وہ اس کے ارد گرد فال کرتے ہیں. سو اسی لیے ہم راؤنڈ آف کر کے صرف 73 لکھ لیتے ہیں. سو اس کو ہم کلاس باؤنڈری بھی کہتے ہیں. یہ ہم نے کلاس بنائی کہ جس میں ہم 72.5 سے لے کر 73.5 تک کے جتنے بھی کنٹینیوس نمبرز ہوتے ہیں وہ اس کلاس باؤنڈری میں ہمارے پاس آئیں گے, اور اسی لیے اس کو ہم پھر کلاس باؤنڈریز کے نام سے لکھتے ہیں فار کنوینئنس. اور یہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں ہمارے پاس یہ جو ویلیو ہے 72.5 یا اس سے ابو اس میں تو انکلوڈ ہوتی ہے انکلوڈنگ 72.5, لیکن یہ 73.5 یہ جو 0.5 ہے یہ اس میں اس کلاس باؤنڈری میں شامل نہیں ہوتی, بلکہ یہ 73.49 تک اس میں ویلیوز کاؤنٹ ہوتی ہے. یہ 0.5 جو ہے وہ نیکسٹ کلاس باؤنڈری میں اس کی ویلیو جو ہے وہ ہم کاؤنٹ کریں گے. سو اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس کلاس باؤنڈری کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ہم اسٹیٹسٹکس میں پڑھتے ہیں. اگر اس ٹیبل میں آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ آپ کو ایگزامپلز ملیں گے. فار ایگزامپل ایک ویریبل ہے لینتھ کا, اور اس کا ہم نے ایک لینتھ لیا ہے ریکارڈڈ ویلیو 15 سینٹی میٹر. تو اس کی کلاس باؤنڈری اگر ہم کریں گے تو 15 ایک مڈ ویلیو ہے ہمارے پاس کس چیز کی 14.5 سے لے کر 15.5 سینٹی میٹر کے درمیان کی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی کلاس باؤنڈری. اسی طرح ٹیمپریچر 86 ڈگری فارن ہائٹ ہے تو یہ 85.5 سے لے کر 86.5 کے بیچ کی ایک ویلیو ہے. اسی طریقے سے ٹائم جو ہے آپ دیکھ لیں اس میں دکھ رہا ہے, یا ماس جو ہے وہ اس میں دکھ رہا ہے. سو یہ بیسیکلی یہ جو ہے اس کی کلاس باؤنڈری جو ہے آپ کو دکھ رہی ہوگی ہر ویلیو کے اس کے سامنے. سو اب ہم جو ہے تھوڑا سا نامنل لیول, آرڈینل اور ریشو اور کنٹینیوس پہ بات کر لیتے ہیں, اور آج کا لیکچر پھر ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں. سو ہمارے پاس جیسے میں نے کہا کہ کوالٹیٹیو جو ہمارے پاس ویریبلز ہوتے ہیں تو ان کو ہم فردر دو اس میں کلاسیفائی کرتے ہیں, ایک نامنل ہوتا ہے اور ایک آرڈینل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں, اور پھر کوالٹیٹیو کو ہم نے اس طرح فردر اور کلاسیفائی کرنا ہوتا ہے. سو یہ اسی طریقے سے کیٹیگرائز, کاؤنٹ یا میجر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جو بھی ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے, سو ہمارے پاس اگر کوئی ریزیڈنس سے ریلیٹڈ ہو کہ کوئی شہر میں رہ رہا ہے یا کوئی ٹاؤن میں رہ رہا ہے, یا پھر جو ہے وہ فار ایگزامپل وہ رورل ایریا میں رہ رہا ہے, سو یہ ہم رینکنگ کر سکتے ہیں فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, یا اس طرح کے اس میں رینکس میں, یا پھر ڈفرینٹ اور بھی ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں ہم ایک لیول آف میجرمنٹ پڑھتے ہیں, نامنل لیول آف میجرمنٹ. اس میں کیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے نیم کی کوئی نیم کی کریکٹرسٹک یا کوئی ایسا ایٹریبیوٹ جو کہ ہم جو ہے نومیریکلی نہیں شو کر سکتے. فار ایگزامپل جو سبجیکٹ کے نیم ہیں جیسے انگلش, ہسٹری, سائیکالوجی, میتھمیٹکس, اسی طریقے سے یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس نامنل لیول کے میجرمنٹ کی. میل یا فیمیل جو ہے یہ ایک ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ نیم ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ اور بھی بہت سارے ایگزامپلز ہیں, جیسے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی ڈیموکریٹک سے ہے, ریپبلکن سے ہے, یا انڈیپینڈنٹ ہے, یا پھر جو ہے وہ میرٹل سٹیٹس ہے, سنگل میرڈ, ڈائیورس, ویڈوڈ یا سیپریٹڈ, یا پھر ریلیجیس گروپ ہے. تو یہ سارے کچھ خاص نیم ایٹریبیوٹ شو کرتے ہیں. تو اس طرح کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ پھر ہم نامنل لیول آف میجرمنٹ کے اس میں جو ہے کاؤنٹ کرتے ہیں. اور اس کی جو ایک اچھی اور امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ میوچولی ایکسکلوسیو ہوتے ہیں, مطلب نان اوور لیپنگ ہوتے ہیں, کہ اگر کوئی سنگل ہوگا میرٹل سٹیٹس تو وہ میرڈ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایک بار ڈائیورسڈ ہے تو ہی کین ناٹ سے کہ ہی از سنگل. ٹھیک ہے, اگر کوئی مسلم ہے تو ہی کین ناٹ سے کہ ہی از کرسچن. اگر کوئی میل ہے تو ہی کین ناٹ سے کہ ہی از فیمیل. سو اسی طریقے سے if someone is interested only in one subject and that is English, so he cannot say that he is interested in history as well until there is the option that he can be interested in more than two subjects. سو نامنل لیول آف میجرمنٹس ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو نان اوور لیپنگ ہوتے ہیں اور میوچولی ایکسکلوسیو ہوتے ہیں ایونٹس میں. جہاں تک آرڈینل اس کی بات ہے تو جیسے یہ لفظ سے پتا ہے آرڈر یعنی ایک رینکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
تو ہمارے پاس جو ہے وہ پریسائز رینکنگ تو ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن اسٹل وی ازیوم ایز رینکنگ. تو یہ انٹرنل یہ آرڈینل کہلاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل جو ہے وہ ہائٹ کی میں نے مثال کی، پیزا سائز کی میں نے بات کی، یا پھر ایج گروپ کی میں نے بات کی، تو یہ ایک آرڈینل لیول ہے. انٹرول کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. سو دس لیول از ڈفر فرام دا آرڈینل لیول ان دیٹ پریسائز ڈفرینس ڈو ایگزسٹ بٹوین دا یونٹس. کہ آرڈینل میں تو ہمارے پاس پریسائز ڈفرینس نہیں ہوتا یونٹس میں، لیکن اس میں ہمارے پاس پریسائز ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے. فار ایگزامپل مینی اسٹینڈرڈائز سائیکولوجیکل ٹیسٹ یلڈز ویلیوز میجرڈ آن این انٹرول اسکیل. تو یہ جو ہمارے پاس سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں آئی کیو وغیرہ کے اور اس طرح میجر کرنے کے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرول اسکیل پہ ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہے ایک میننگ فل ڈفرینس ہوتا ہے آف 1 پوائنٹ بٹوین این آئی کیو اینڈ دیئر از اے میننگ فل ڈفرینس آف 1 ڈگری فارنہائٹ بٹوین ایچ یونٹ such as 72 and 73 Fahrenheit. So one property is lacking in the interval scale. There is no true zero. مطلب یہ ہے کہ اگر تو کوئی زیرو بھی اس میں آ رہا ہے، سو اس زیرو کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. فار ایگزامپل اگر کسی کا آئی کیو ٹیسٹ جو ہے اس کی ویلیو آ جائے کہ اس کی آئی کیو جو ہے وہ زیرو ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس انسان میں انٹیلیجنس ہے ہی نہیں. مطلب زیرو مینس دیئر از سم انٹیلیجنس بٹ وی کین ناٹ کوانٹیفائی اٹ. ٹھیک ہے. سو اسی طریقے سے 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے ٹیمپریچر ہے. اگر آپ کو کہیں کوئی کہ آج جو ہے نا وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ٹیمپریچر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اٹ مینس دیئر از اے ٹیمپریچر بٹ وی کین ناٹ کوانٹیفائی اٹ ان میننگ آف دیٹ اسکیل. ٹھیک ہے. سو 0 ڈگری فارنہائٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی ہیٹ ہے ہی نہیں. سو انٹرول لیول آف میجرمنٹ جو ہے جس میں ہم ڈیٹا کو رینک کرتے ہیں اور پریسائز ڈفرینس بٹوین دی یونٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس میں ایک ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ اس میں زیرو جو ہے وہ میننگ فل نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ نو میننگ فل زیرو. زیرو ایسا ہے کہ اس کا کوئی ایک میننگ نہیں ہے. جہاں پہ ہم ریشو لیول آف میجرمنٹ کی بات کریں تو ریشو جو ہے وہ اسکیل ہے جس میں ہم یوزولی ہائٹ، ویٹ، ایریا، نمبر آف فون کال یا اس طرح کی چیزیں وہ میجر کرتے ہیں. اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ اس میں ایک تو جس طرح ہم نے انٹرول میں کہا کہ ٹرو زیرو نہیں ہوتا، اس میں جو ہے وہ ٹرو زیرو ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں نا کہ کسی کی زیرو ہائٹ ہے تو اٹ مینس اس چیز کی کوئی ہائٹ ہے ہی نہیں. اگر ہم کہیں کہ کسی چیز کا زیرو ویٹ ہے تو اٹ مینس دیئر از نو ویٹ. ٹھیک ہے. سو وہ جو زیرو ہوتا ہے وہ بالکل ٹرو ہوتا ہے. اور یہ ہم جو ہے کوانٹیٹیز کو جو ہے میجر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو اسپیسیفکلی فزیکل کوانٹیٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سو ریشو لیول میں یہ یاد رکھیں کہ اس میں زیرو کا مطلب ٹرو زیرو ہوتا ہے، اور اس میں جو ٹرو ریشوز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی جو ہے اس کا مطلب کوئی اسپیسیفک نکلتا ہے اور کوانٹیفیکیشن ہم اس کی کر سکتے ہیں. تو یہ ٹیبل اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم ڈفرینٹ نامنل اسکیل ہیں جس میں زپ کوڈ، جینڈر، آئی کلر، پولیٹیکل ایفیلیشن، اس طریقے سے آرڈینل لیول میں گریڈز ہیں پیپرز میں، یا فرسٹ پلیس، سیکنڈ پلیس کسی بھی اسپورٹس میں آ گیا، یا ریٹنگ اسکیل ہے، یا پھر ٹینس پلیئر کی رینکنگ ہے. تو یہ اس کے ایگزامپلس ہیں. اسی طرح انٹرول لیول کے سیٹ اسکور ہیں، آئی کیو ہے، ٹیمپریچر ہے، اور ریشو میں ہائٹ، ویٹ، ٹائم، سیلری وغیرہ یہ سارے. سو میرے خیال میں آج کے لیے یہ لیکچر جس میں ہم نے اسٹیٹسٹکس اور اس سے ریلیٹڈ بیسک کانسیپٹس کو بڑے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا. اگر کوئی کوشچن ہے تو یو کین آسک ان دا کامنٹ سیکشن. انشاءاللہ وی ول سون بی میٹنگ ان دا نیکسٹ لیکچر، اینڈ وہ اس کا ٹاپک میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن اگر کوئی کوشچن ہے تو یو کین آسک ان دا کامنٹ سیکشن. تھینک یو ویری مچ، اینڈ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دا چینل اینڈ شیئر ود یور فرینڈس.